أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اس میں دو مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ جو اس بات پر ہے کہ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، کس فتنے سے اس عذاب سے بچو کہ جو تم میں صرف جو ہے وہ ظالم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، وہ صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ اس کی تشریح کے اندر پہلی بات تو یہ کی تھی کہ یہ نزلت الآیت فی آل بدر خاص طور پر آل بدر کے بارے میں نازل ہوا۔ فاصابتهم الفتنة یوم الجمل فاقتتلوا، تو یوم جمل میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک جنگ ہوئی، جنگ جمل جسے کہا جاتا ہے، اس دن جو ہے والے بدر آپس میں ایک دوسرے سے لڑے۔ وقال ابن عباس نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمر الله المؤمنين ألا يكروا المنكر فيما بينهم فيعمهم الله بالعذاب۔ اس سے بات ہو چکی تھی، ہماری بات جو ہے وہ صفحہ نمبر 487 پہ جاری تھی کہ وفي صحیح البخاری والترمذی عن نعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود اللہ والواقع فيها، مثال اس آدمی کی جو اللہ کی حدود پر قائم ہو اور آدمی کی جو اللہ کی حدود میں پڑ جائے، یعنی اللہ کی حدود کو روندے۔ کمثل قوم استهموا على سفینۃ، ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو کسی کشتی میں جو ہے وہ سوار ہونے کے لیے قرآن اندازی کریں۔ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، ان میں سے بعض کو جو ہے وہ اس کشتی کا اوپر والا حصہ ملے اور بعض کو نیچے والا حصہ۔ فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، اور پھر جب وہ لوگ جو اس کے نچلے حصے میں ہیں جب ان سے پانی طلب کرے، وہ پانی چاہیں اور وہ اپنے اوپر والوں پہ گزریں، فقالوا تو یہ کہیں کہ لو ان خرقنا فی نصیبنا خرقا لم نؤذ من فوقنا، اگر ہم اپنے حصے کے اندر جو نچلا کشتی کا حصہ ہے اس میں کوئی جو ہے وہ سوراخ میں کر کے سمندر کا پانی حاصل کرنا چاہیں تو ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے اپنے اوپر والوں کو اس سے۔ فَإِن يَتْرَكُوهُمْ، پس اگر وہ اوپر والے ان نیچے والوں کو سوراخ کرنے کے لیے چھوڑ دیں، وما ارادوا، اور جنہوں نے ارادہ کیا ہے، ہلکوا جمیعا، تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے ہاتھوں کو روک دیں، وَنَجَوْا جَمِيعًا، یہ اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور نیچے والے بھی ان کے ساتھ مل کے سب بچ جائیں گے۔ وفی هذا الحدیث، اس حدیث کے اندر معنی یہ بنتا ہے کہ تعذیب العامۃ بالذنوب الخاصۃ، خاص لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ وفی استحقاق العقوبۃ بترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور اس میں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے سے جو ہے وہ آدمی مستحق عذاب بن جاتا ہے، مستحق سزا بن جاتا ہے۔ قال علماؤنا والفتنة اذا عملت ہلاک الکل، فتنہ یہ ہے کہ جب وہ کیا جائے اور اس پہ جو عمل کیا جائے تو سارے ہلاک ہو جائیں۔ وذلك عند ظہور المعاصی وانتشار المنکر وعدم تغییر، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب گناہ ظاہر ہو جائیں اور برائیاں پھیل جائیں اور پھر ان کو تبدیل کرنے والا، اس میں کچھ تغییر کرنے والا نہ ہو۔ یعنی تغییر کی یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی دیکھے کسی گناہ کو، برائی کو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ وإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کو اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے۔ وإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہ ہو فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، تو اپنے دل سے اس کو جو ہے وہ برا سمجھے اور اس کی تغییر کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جب یہ درجہ بھی باقی نہ رہے تو پھر جو ہے وہ فتنہ لوگوں کے اندر پھیل جاتا ہے اور پھر جو عذاب آتا ہے سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ وإذا لم تغیر وجب المؤمنین المنکرین لها بقلوبهم ہجران تلک البلدۃ والهرب منها،
اور جب وہ ولم تغیر وہ فتنہ اور وہ گناہ جو ہے اگر وہ تبدیل نہ کیا جائے تو وہ ایمان والے کہ جو اس کو برا سمجھتے ہیں، اس گناہ کو، اس برائیوں کو، ان پہ لازم ہے، جو دنوں سے ان کو برا سمجھتے ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ اس شہر کو اور ان بستی والوں کو چھوڑ دیں اور وہاں سے بھاگ جائیں۔ وہکذا کان الحکم فیما کان قبل من الامم، وہاں سے پہلے جو امتیں گزری ان کو بھی حکم تھا، کما فی قصۃ السبت فی حین اجروا العاصین وقالوا لا نساکنکم، بالکل اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ سبت والے کے والا لوگوں کے قصے میں ہوا کہ جب ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑنا شروع کی کچھ لوگوں نے یہودیوں میں، اب تو دوسرے جو مسلمان ان کے ساتھ جو تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کے کنارہ کشی کر لی، انہیں روکنا چاہے جب وہ نہ روکے تو انہوں نے جو ہے درمیان میں ایک دیوار بنا دی اور ان سے جدا ہو کے رہ گئے اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ تو پھر ایسی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پر معاصی ہوں، وہاں کیونکہ اللہ کی زمین جو ہے وہ علم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں؟ تو اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، ایسی جگہ پہ جا کے آدمی رہ لے گا جہاں پر اس کا ایمان جو ہے محفوظ رہے۔ وہ بہذا قال السلف، یہی بات سلف نے کہی ہے۔ اور روا ابن وهب بن مالک انه قال تهجر الارض التي يصنع فيها المنكر جهارا، جس زمین کے اندر جو ہے وہ ظاہراً گناہ کیے جاتے ہوں، برائیاں کی جاتی ہوں، خلم کلا، تو زمین سے ہجرت کر لی جائے گی، ولا يستقر فيها، اس میں رہائش نہیں رکھی جائے گی۔ واحتج بسنی ابی درزا فی خروجه عن ارض معاویہ حين اعلن بالربا، اور امام مالک رحم اللہ نے دلیل پکڑی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے کہ جو وہ حضرت معاویہ کی زمین سے نکل گئے تھے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سود کا اعلان کیا، اور سود کا اعلان کی شکل یہ تھی فجاز ابی سکایت الذهب باکثر من وزنها، آپ نے جو ہے وہ سونے کے بنے مشکیزے وغیرہ کو یا پانی کے برتن کو اس کے وزن سے زیادہ سونے کے بدلے میں جو ہے وہ بیچنے کو جائز قرار دیا۔ خرج جو صحیح، اس کو صحیح نے جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے۔ یہاں پر شاید یہ مسئلہ اس سے پہلے گزرا ہے پچھلے سبق میں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کا یہ جو اختلاف ہے یہ اجتہادی اختلاف ہے، اور ان کے آپس میں جو ہے وہ جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ مسئلہ بھی مختلف جو ہے وہ مجتہد فی ہے، جس کے اندر اجتہاد کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ویسے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنے کسی بھی صورت میں کمی زیادتی کے ساتھ جائز رہیں گی، تو یہاں پر سونے کا برتن اگر 5 تولے کا بنا ہے تو یہ برتن بنایا گیا ہے اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ 5 تولے ہی احناف کا یا باقی علماء کا یہ مذہب ہے کہ وہ 5 تولے ہی کے بدلے میں جو ہے وہ بیچا جائے گا، کمی زیادتی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سونے کے برتن کو یعنی سے اگر اس کو بیچنے کے لیے کہا کہ اگر 5 تولے کا ہے تو اس کو 6 تولے میں بیچ سکتے ہیں، یہ انہوں نے جائز قرار دیا، اور اس کو جو ہے وہ سود کہا جاتا ہے اگر بغیر تعویل کے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا اجتہاد کیا، اور غالباً کا اجتہاد یہ تھا کہ ایک سونا ویسے جو ہے وہ خالص شکل میں ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کہ جو سونا بھی اور ساتھ برتن بھی بنا ہوا ہے تو جو اس سے محنت ہوئی ہے تو اس کے پیسے الگ سے جو ہے وہ اس کو دینے پڑیں گے، اور کچھ سونا زیادہ دینا پڑے گا۔ یہ انہوں نے جائز قرار دیا، تو اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے سود کا اعلان کیا۔ اگر وہ سود ہی کا اعلان کرتے اور سود کو وہ حلال سمجھتے تو صرف اس ایک کام میں کیوں حلال کرتے، اور بھی بہت سے کام تھے، یعنی ہر چیز میں جو وہ سود کو حلال قرار دیتے، اگر حالانکہ ایسا کسی طرح سے بھی جو ہے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک پائے کے جو ہے وہ صحابہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، تو ان کا آپس میں اختلاف بنتا ہے، ہم جیسوں کو ان حضرات پہ بات کرنے کی تک نہیں بنتی۔ ورب البخاری عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انزل اللہ بقوم عذابا، جب اللہ پاک کسی قوم پہ عذاب اتارتے ہیں، اصاب العذاب من کان فیہم، جو وہاں موجود ہے ان کو بھی عذاب پہنچتا ہے، ثم بعثوا علی اعمالہم، اور پھر جو ہے وہ اپنے اعمال پر اٹھائے جاتے ہیں۔ فهذا يدل على ان الهلاك العام منهما يكون طهرا للمؤمنین، یہ جو ہلاک عام ہوتا ہے وہ ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ پاکی کا ذریعہ ہوتا ہے،
ومنهم ما يكون نقما للفاسقين، اور میں سے بعض وہ ہوتا ہے کہ جو فاسقین کے لیے جو ہے وہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے. اور رواه مسلم عن عبد الله بن زبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلت يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعل، کہ اے اللہ کے رسول آپ نے نیند کے اندر ایسا کام کیا کہ جو آپ ویسے نہیں کرتے تھے. تو فقال العجب ان ناسا من امتی یؤمون هذا البيت برجل من قریش قد لجأ بالبيت حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم. میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں اس بیت اللہ کو جو ہے وہ ایک قریش کے ایک آدمی کے ساتھ جو ہے اس کی امامت کرائیں گے، جس سے جو ہے وہ بیت اللہ میں پناہ پکڑی ہوگی، یہاں تک کہ وہ اگر بیداء میں ہوں تو وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ دفاع لیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان طریق یجمع الناس، کہ بے شک یہ طریق جو راستہ ہے وہ لوگوں کو جمع کرے گا. کہا آپ نے فرمایا جی ہاں. فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، ان میں جو ہے وہ مستبصر بھی ہوگا، دیکھنے والے بھی ہوں گے، اور مجبور بھی ہوں گے، اور راستے والے بھی ہوں گے. یہلکون مہلکم واحدہ، یہ ایک ہی مہلت میں جو ہے وہ مر جائیں گے. اور یصدرون مصادر شتى، اور مختلف مصادر سے یہ نکلیں گے. یبعثهم اللہ علی نیاتہم، اللہ پاک ان کی نیات ان کی قبروں سے اٹھائے گا. فإن قیل، اگر یہ کہا جائے قد قال اللہ تعالی، تو یہاں تک یہ جو بات اوپر گزری ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عذاب اور فتنہ آتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ بدکاروں تک ہی جو ہے وہ رہتا ہے، وہاں سے متعدی بھی ہوتا ہے. اس پہ اگر اعتراض یہ کیا جائے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کل نفس بما کسبت رہینہ، اور اللہ کو لہا ما کسبت ولی ما اکتسبت، یہ جو تین آیتیں ہیں یہ اس بات کو واجب کرتی ہیں کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ هذا یوجب اللہ یؤخذ احد بذنب احد، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے گناہ میں نہ پکڑا جائے. وانما تتعلق العقوبۃ بصاحب الذنب، جو عقوبت ہوتی ہے، جو سزا ہوتی ہے، وہ گناہ والے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اس سے وہ آگے متعدی نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ کہ ان الناس اذا تظاہروا بالمنکر، جب لوگ کھلم کھلا جو ہے وہ برائیاں کرنے لگیں گے تو فمن الفرض علی کل من رآہ ان یغیرہ، تو ہر دیکھنے والے پہ لازم ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. اور فیضا سکت علیہ، اور تبدیلی کی میں 3 صورتیں بیان کر دی جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے. یا تو اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، یا اس کو اپنی جو ہے زبان سے برا کے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا کے اور وہاں سے نکل جائے. فیضا سکت علیہ، اگر پس اس پہ خاموش رہے گا وکلہم عاصٍ، تو پھر یہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں. گناہ کرنے والا تو گناہ گار ہے ہی ہے، لیکن گناہ کرتے دیکھنے والا خاموشی اختیار کرے تو یہ بھی گناہ ہے. فیضا سکت فکلہم عاص هذا بفعلہ، یہ اس کے اپنے فعل اور اس کی رضا سے، یعنی خاموشی اس کے فعل سے، اس کی رضا سے، تو گویا کہ یہ اس گناہ پر بھی جو ہے وہ راضی ہے. وقد جعل اللہ فی حکمہ وحکمتہ الراضی بمنزلۃ العامل، حکمتہ الراضی بمنزلۃ العامل، اور اللہ نے جو ہے وہ اپنے حکم اور اپنی حکمت میں اس آدمی کو کہ جو راضی ہو کسی کام پر، اس کو عامل کے قائم مقام کیا ہے. فانتظم فی الحکومہ، حکومت، یہ حکومت کے اندر بھی شامل ہوگا. ابن عربی کہتے ہیں وہ مضمون الحدیث کما ذکرنا، جو کچھ ہم نے ذکر کیا یہ حدیث کا مضمون ہے اور آیت کا مصداق ہے کہ واتقوا فتنۃ تتعدی الظالم، اس فتنے سے بچوں کے جو ظالم تک خاص نہیں رہے گا، اس سے آگے بھی بڑھ جائے گا، تعدی کرے گا. فتصیب الصالح والطالح، تو یہ نیک اور بدکار دونوں کو جو ہے یہ پہنچے گا. اس آیت کریمہ کے تحت جو دوسرا مسئلہ ہے واختلف النحاة فی دخول النون فی لا تصیبن، لا تصیبن کے اندر جو نون کے دخول میں علماء نحو نے جو ہے وہ نحات نے اختلاف کیا ہے. ہوا بمنزلۃ قولک، یہ اللہ یہ تیرے اس قول ان
انزل عن الدابة لا تطرحنك کہ جانور سے اتر جاؤ، سواری سے اتر جاؤ، وہ تمہیں جو ہے وہ رون نہ ڈالے. فهو جواب الامر بلفظ النهي، یہ لا تطرحنک، یہ انزل جو ہے امر ہے اس کا جواب ہے، لیکن نہیں کے لفظ کے ساتھ ہے. اے ان تنزل انہا لا تطرحنک، اگر تو اس سے اتر جائے تو وہ تمہیں روندے گا نہیں اور تمہیں پھینکے گا نہیں. ومثلہ قولہ تعالی ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم، چونٹی کا یہ کہنا ہے کہ ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم، امر کا جواب جو ہے لا یحتمنکم جو ہے وہ نہیں کی صورت میں، نفی کی صورت میں. ان تدخلوا لا یحتمنکم معنی یہ کہ تم داخل نہیں ہوگے تو وہ تمہیں روندے گی بھی نہیں. فدخلت نون لما فیہ من معنی الجزاء، کہتے کہ یہاں پر جو ہے لا تصیبن، اس میں جو ہے نون آئی ہے تاکید کی، وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ اس میں جزا کے معنی ہے. قیل لأنه خرج مخرج القسم، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ قسم کے قائم مقام نکلا ہے. والنون لا تدخل الا على فعل النهي او جواب القسم، اور نون جو ہے یہ یا تو فعل نہیں پہ داخل ہوتی ہے یا قسم کے جواب پہ داخل ہوتی ہے. وقال ابو العباس المبرد انه نهي بعد امر، یہ امر کے بعد کی نہیں ہے. امر یہ تھا کہ واتقوا فتنة، یہ امر تھا. لا تصیبن یہ نہیں ہے تو یہ امر کے بعد نہیں ہے. اور معنی ہے والمعنی النہی للظالمین، یہ نہیں ظالموں کے لیے ہے. الا تقربن ظلم، کہ تم ظلم کے قریب نہ بھٹکو. اور سیبویہ نے حکایت کی ہے ای لأرینک ہا ہونا، کہ لا ارینک، کہ میں تمہیں ہرگز جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھوں. الا تکن ہا ہونا، ادھر ادھر نہ ہو. فإنه من كان ہا ہونا رأیتہ، کہ جو بھی یہاں پر ہوگا اس کو میں دیکھ لوں گا. وقال الجرجانی المعنى اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصة، اس فتنے سے جو ہے ڈرو جو ان لوگوں کو پہنچے گا جو ظالم ہیں خاص کر. تو اللہ کا قول لا تصیبن، لا یہ نہیں فی موضع اس کے نکرہ کے وصف کی جگہ پر یہ نہیں ہے. اور تعویل ہو اس کی تعویل الاخبار باصابت الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے پر جو یہ چیز پہنچنے کی خبر دینا ہے. کرا علی و زید بن ثابت و ابی بن مسعود، علی نے، زید بن ثابت نے اور ابی اور ابن مسعود نے لتصیبن بلا الف، بغیر الف کے پڑھائے، اور گویا کہ یہ لام تاکید ہوگا، نئی کی لام نہیں ہوگا. اور مہدوی نے کہا ہے کہ من کرا لتصیبن جاز یکون مکسورا من لا تصیبن، کہ جو حضرت لا تصیبن پڑھتے ہیں یہ بھی جائز ہے اس کو مکسور پڑھا جائے، یعنی لا تصیبن. حذفت الحمز، حمزہ الف کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، کما حذفت من ما، جیسے ما سے جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے. اور وہی یخت لا، اور یہ ما جو ہے وہ لا کی بین ہے. فی قولی، جیسے فی قولک، جیسے آپ کہتے ہیں ام واللہ لأفعلن، اور ويجوز ان يكون مخالفت للقراءة الجماعت، یہ ممکن ہے کہ یہ مخالفت ہے جماعت کی قراءت کے. یہ باقی نے اس کو لا تسی، اس کو جو پڑھا لا تسی بننا. ويجوز ان تكون مخالفت للقراءة، ويقول المعنى انها تصيب الظالم خاصة، اور یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہوگا کہ خاص طور پر ظالموں کا عذاب پہنچے گا، باقی بچ جائیں گے، لیکن یہ متبادر نہیں ہے. اللہ کا قول وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فآواکم وایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں لوگوں نے زمین میں سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور ایک عظیم انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ قوله تعالی واذکروا اذ انتم قلیل قال الکلبی نزلت فی المہاجرین، کلبی کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی وصف حالهم قبل الحجرت وفی ابتداء الاسلام، اللہ رب العزت نے مہاجرین صحابہ کی حالت کو بیان کیا ہے، ہجرت سے پہلے کی جو حالت تھی اور ابتداء اسلام کی حالت۔ مستضعفون نعت، اذ انتم موصوف ہے، قلیل اس کی صفت اول ہے، مستضعفون فی الارض یہ صفت ثانیہ ہے، نعت فی الارض ای ارض مکہ، ارض سے مراد مکہ کی سرزمین، کہ مکہ کی سرزمین میں تمہیں کمزور کر کے رکھا گیا تھا، تم کمزور تھے۔ تخافون نعت تخافون ان یتخطفکم الناس، یہ جو ہے پوری صفت ثالثہ ہے، نعت ان یتخطفکم فی موضع نصب ان مصدریہ، یتخطف فعل، کم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول به، الناس یتخطف کا فاعل، فعل فاعل مفعول به مل کر ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر تخافون کا مفعول به، اس لیے فی موضع نصب یہ نصب کی جگہ پر ہے۔ والخطف الاخذ بسرعۃ، خطف کہتے ہیں کس چیز کو تیزی سے لے لینا، اچک لینا، اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الناس ناس رفع علی الفاعل، فاعل ہونے کی بنا پہ اس کو رفع دیا گیا ہے، یہ تخطف فعل کا فاعل ہے، اس سے مراد جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں۔ قتادہ اور اکرمہ کہتے ہیں ہم مشرکو قریش، اس سے مراد مشرک قریش ہیں مراد ہے۔ وہب بن منبع فارس والروم، فارس اور روم مراد ہے، لیکن زیادہ اگر اس سے مراد ہجرت سے پہلے کی حالت اور ابتداء اسلام کی حالت ہے، اس وقت تو مسلمانوں کا فارس اور روم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا اور سامنا نہیں تھا مسلمانوں کو، اس وقت ابتداء اسلام میں سامنا جو تھا
وہ سرداران قریش اور مشرکین مکہ سے تھا. فآواکم قال ابن عباس الی الانصار، تمہیں ٹھکانہ دیا. ابن عباس کہتے ہیں انصار کی طرف ٹھکانہ دیا. السدی الی المدینہ، اور سدی کہتے ہیں فآواکم الی المدینہ، تمہیں ٹھکانہ دیا مدینے کی جانب. والمعنی واحد، مدینے میں دیا یا انصار کی طرف دیا، بات ایک ہی ہے. مدینے والے انصار تھے اور انصار مدینے والے تھے. آوا الیہ بالمد ضم الیہ، وآوا الیہ بالکسر ان ضم الیہ. آوا مد کے ساتھ ہو اس کے سلسلے میں الہ آتا ہے اور معنی ہوتا ہے ملانا، اس کی طرف ملانا. اور اوا الیہ ہو کسر کے ساتھ، مد نہ ہو تو معنی ہوتا ہے اس کی طرف ملنا. وَأَيَّدَكُمْ أَيْ قَوَّاكُمْ بِنَصْرِهِ بِقُوَّتِهِ، أَيَّدَكُمْ کا معنی قَوَّاكُمْ اور بِنَصْرِهِ أي بِقُوَّتِهِ. قِيلَ بِالْأَنصار، اب وہ مرد انصار کے ذریعے اللہ نے دی. انصار کو جو ہے وہ مہاجرین کا بھائی بنا دیا، ڈبل ہو گئے، زیادہ ہو گئے، طاقت ان کی بڑھ گئی. وکیل بالملائکۃ یوم بدر، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مدد سے مراد بدر کے دن جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو طاقت دی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَيْ الْغَنَائِمِ، پاک رزق دیا، طیبات یعنی غنائم دی، غنیمتیں دی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قد تقدم معناه، اس کا معنی جو ہے وہ پہلے گزر چکا. قوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. روی انها نزلت فی ابی لبابۃ ابن عبد المنذر. یہ آیت کریمہ روایت کیا گیا ہے کہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کے بارے میں نازل ہوئی حين اشار الى بني قريظة بالذبح، جب انہوں نے بنی قریظہ کی طرف ذبح کا جو ہے وہ اشارہ کیا یا مشورہ دیا. قال ابو لبابہ کہتے ہیں کہ واللہ ما زلت قدمایا، ما زالت قدمایا، وخدا میرے اپنے قدم میرے وہاں سے نہیں ہٹے تھے. حتی علمت انی قد خنت اللہ ورسولہ، یہاں تک کہ میں نے یہ بات جان لی تھی کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کر دی ہے. فنزلت هذه الآية، فلما نزلت، پھر یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو شد نفسه الى صاریة من سوار المسجد، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا. وقال والله لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى اموت، اور قسم کھائی کہ بخدا نہ میں کوئی کھانا چکھوں گا اور نہ کچھ پیوں گا یہاں تک کہ موت آ جائے، میں مر جاؤں. ایتوب اللہ علیہ، یا یہ بات جو ہے وہ مجھ پہ اللہ جو ہے وہ میری توبہ قبول کر لے. الخبر مشہور، اور یہ مشہور خبر ہے. وعن اکرمۃ قال لما كان شان قریظہ بعث النبی علی، جب قریظہ والوں کا معاملہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. فی من کان عندہ من الناس، ان لوگوں میں کہ ان کے پاس جو ہے وہ کچھ لوگ بھی تھے. فلما انتہا الیہ، جب وہ وہاں پہنچے، وقعوا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ پاک کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرنے لگے.
وجاء جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام علی فرس ابلق، آپ جبریل امین جو فرس ابلق پہ آئے، تیز تراز گھوڑا، چتکبرا گھوڑا. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ فرماتی ہے فلکأننی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح الغبار عن وجہ جبرائیل علیہ السلام. گویا کہ میں نبی پاک کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ جبریل امین کے چہرے سے غبار پونچھ رہے ہیں. فقلت هذا دخیۃ یا رسول اللہ، میں نے کہا یہ تو بچیاں ہیں اللہ کے رسول. فقال هذا جبرائیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا یہ تو جبرائیل ہیں. قال یا رسول اللہ ما یمنعک من بنی قریظہ ان تأتیہم، تو نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بنی قریظہ کے پاس جانے سے کس چیز نے روکا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف لی بحصنہم، ان کے قلعے ہیں، ان کے لیے میرے طرف سے کیسے ممکن ہے کہ ان کے قلعوں کو میں جا گھسوں؟ فقال جبرائیل، تو جبرائیل نے کہا فإنی ادخل فرسی ھذا علیہم، میں ان پر اپنی ایک گھوڑا داخل کر دوں گا. فرکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا مغرورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے. فرسا مغرورا، گھوڑے کا ذہن سے خالی ہونا، ذہن سے خالی گھوڑا. اے غرور الفرس، گھوڑے کا ذہن سے خالی ہونا، ننگی پیٹھ والا ہونا. تو آپ جو ہے وہ ایسے گھوڑے پہ سوار ہوئے جو غرورن تھا، یعنی ذہن سے اس کی پیٹھ خالی تھی، ننگی پیٹھ والے گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے. فلما رعا علی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ لا علیک الا تأتی فإنہم یشتمونک، آپ پہ بترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کے آپ کو گالیاں دیتے ہیں. کالا کلا، تاکہ عقوبت کیوں نہیں پر بھی دلیل ہے. جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے تحفہ بن جائیں گی، استحقاق کے سلام بن جائیں گی. خاتم النبی فقال، اللہ نے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یا اخوۃ القردۃ والخنازیر، قرآن کریم میں آتا ہے کہ ولتکم اے بندروں اور خنزیروں کے بھائیو، فقالوا یا ابا القاسم ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو کہنے لگے ابو القاسم آپ تو جو ہے وہ فحاشا، ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے. میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا اور برے کاموں سے ولا متفحشا، تو ولتکم کہ آپ جیسے نہیں تھے. یہ امر یعنی ایسی گروہ کا ہونا یہ اللہ کا آرڈر ہے، اور ایسے گروہ کا ہونا جو امر بالمعروف محمد کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرض کفایہ ہے. وَلَكِنَّنَا کچھ لوگ ننزل علی حکم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے قلعے سے باہر آئیں گے. فنزل، پھر وہ اترے. فحکم فیہم ان تقتل مقاتلتہم وتصبغ ذراریہم، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا قال علماؤنا لڑائی کے قابل لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو بچوں کو قیدی بنا دیا جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذالک ترکنی کیا جائے ملک الصخر، جب کیے جائیں تو سارے ہلاک ہوتے ہیں. وذالک عند ظہور المعاصی وانتشار المنکر وعدم التغییر، اور فتنہ اس وقت بنتے ہیں کہ جب گناہ بالکل ظاہر ہو جائیں اور برے کام پھیل جائیں اور ان کو تبدیل بھی نہ کیا جائے اور کوئی روکے بھی نہ. کہ مفہوم حدیث ہے اذا رأى احد منکم المنکر، کسی چیز کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ رات کے وقت میرے پاس آیا. سحر یعنی سحری بھی رات ہی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ٹھہرایا. اس کے مفہوم حدیث نے کیا ہے بڑی بات لے کر کے اللہ نے کے بارے میں یہ بات نازل کر دی کہ یہ بات جو ہے وہ
ان کے مقاتل قتل کیے جائیں گے اور ان کے تم میں سے کوئی برے کام کو دیکھ تو فلیغیر بیدہ کیے جائیں گے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ نزل يَسْتَطِعْ فیہم تو ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے تغییر الذین جب آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم یہ دل تعلمون. سے بدلنے والا کام جب ختم ہو جاتا ہے یہ فتنہ نظر فی ابی لبابہ اشار الی بنی وَإِذْ قریظہ لَمْ تُغَيِّرْ وَجَبَ تغیر جب اس کو تبدیل نہ کی تو وجب المؤمنین المنکرین لہا ننزل علی حکم سعد بن معاذ وہ مومنین لا تفعلوا جو اس کو برا سمجھنے والے ہیں جب نے کہا کہ ہم سعد بن ابی معاذ کا حکم پہ قلوب اپنے دلوں سے اس کو برا سمجھے یہ جنان تلک البلد والحرمین بنی قریظہ والوں کو یہ ذہن تھا کہ ان کی فلیغیروا جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ کا اسلام لانے وذالک ضعف الایمان یہ ایک وہ شہر پر چھوڑ دیں کے ساتھ اور اس شہر سے بھاگ جائیں اور بڑے اچھے تعلقات وهكذا كان الحكم في من كان قبلنا من الامم الامم فیصلہ کریں ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی نے کہا کہ ہم كما في قصة حضرت حين هاجر العاصين وقالوا لا بابا نے ان نساكنكم کو اشارہ کیا کہ نہیں جیسے کہ آثار السبت تم پھنس جاؤ گے جب نیچے اترو گے کہ جو لوگ منکر لا تخلص نہ کرو انہوں نے جو ہے وہ گناہگاروں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں کرنے والی بات ہے. وبهذا قال السلف روى ابن وهب عن مالك انه قال واشار الى حلقه اور یہی بات جو ہے وہ وكيل نزلت الايه في انهم كانوا يسمعون شيئا من النبي رحم اللہ سے روایت کی کہ انه قال تهجر الارض التي يصنع فيها المنكر جهارا جس زمین میں ظاہر باہر گناہ کیے جائیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا ولا يستقر فيها نہیں جائے گا. وقت جب سنی ابی الدرداء في خروجه اور ابو الدرداء کے جو ہے وہ عن ارض معاویہ حين اعلن بالربا. یہ بات صحیح نہیں ہے، صحابہ کی عادت نہیں تھی. ایک صحابی جب انہوں نے جو ربا کا اعلان غلط ہوگی تو ابو الدرداء کے وہاں سے جو ہے وہ نکلے تو اس لیے انہوں نے دلیل پکڑی المانا بغلول الغنائم بیع سقایا معنی ہے کہ لا تخون اللہ والرسول اکثر من وزنها حرج کے اندر جو ہے وہ چوری نہ کرو. ملا ونسبتها الى الله اور اس نسبت اللہ کی طرف کی لانه اللہ هو الذي امر بقسمتها. نسبت اللہ کی طرف ہے وجہ کہ اللہ ہی نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر آپ سونے کے بنے اللہ سے پانی کے برتن کو رسول اپنے وزن زیادہ سونے کے بدلے بیچنے کی اللہ عز وجل صرف کی شکل بنتی ہے اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہی دینے والا ہے. اس کو جو ہے صحیح بخاری نے اس کی تخریج کی ہے. والخیانہ الغدر و اخفاء الشیء خیانت کہتے ہیں تو یہ حضرت دردہ رضی اللہ عنہ کا ایک کو چھپا لینا اپنا ومنه يعلم خائنة امیر معاویہ کا اپنا جو ہے وہ وكان علیہ الصلوۃ والسلام یقول اللهم اني اعوذ بك من الجوع کو حلال نہیں کیا ہوگا. فانه اگر وہ سود کو حلال کرتے تو مطلقاً حلال کر دیتے. ہمیں آپ صرف سے کہا ذهب اکثر من وزن یہاں کی بے میں کم حلال کرتے اس لیے کہ یہ بہت بری ظاہر ہے گرانے والی شے. گناہ تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو گناہ ہی ہوتا ہے. جب آپ نے سود ایک سے حلال کر دیا تو باقی سود کو بھی حلال کرنے میں ان کو کوئی نہیں ہونا چاہیے. بیست البطون تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے. اگر یہ بہت چھپی ہوئی اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلط ہو جائے تب اس کو ایک ثواب ملتا ہے. اندر کی چیز اور بری چیز اجتہاد ٹھیک ہو تو دو ثواب ملتے ہیں. اخرجہ النسائی عن ابی ہریرہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صحابہ کرام جی رضوان اللہ علیہ میں تخون اماناتکم فی موضع جزم سے کہیں بالا اماناتکم مسکن اور بڑی بات کہ جب قرآن کریم میں صحابہ کرام کے مطابق ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جواب کبھی جواب کے طور پر بھی ہوتا ہے. انہیں جو کیا وہ جانے اور ان کا رب جانے. اور اللہ رب العزت نے کہا جاتا ہے لا تاکل السبع وتشرب اللبن. اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا. قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کے کسی غلطی کا تذکرہ ہو. الاعمال اسی آیت جس کی اگلی آیت کے اندر اس کی معافی کا تذکرہ نہ ہو آپ کہیں دکھا سکتے. اسی طرح آپ حدیث مبارکہ کے اندر جہاں بھی صحابہ کی کسی بات کسی غلطی کی بات آتی ہے کسی گناہ کی بات آتی ہے اعمال وہ اعمال فوراً اللہ نے بندے پر بطور امانت رکھی ہے. نہیں جو ہے وہ ان کی معافی امان اللہ نے امانت کا نام دیا. جیسے اللہ یؤمن
جو ہے ان سے زنا کا گناہ اس لیے کہ سرزد ان اعمال کے آپ کے پاس ہے، انہوں نے اقرار کیا، انہیں جو ہے رجم کیا گیا. آدمی تو آپ ان کے بارے میں فرمایا مأخوذۃ من الامن، یمن سے مأخوذ ہے. انہوں نے ایسی توبہ کی اگر وہ توبہ کو پورے مدینہ میں پر تقسیم کی جائے تو پھر بھی بچ جائے. انتم تعلمون، تو صحابہ کرام ایسی جماعت تھی جو محفوظ ہیں، تم جانتے ہو معصوم نہیں ہیں. انبیاء کرام یا تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. کباہتے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. اور محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ ہوئے، اس بات کو جانتے ہو ان سے گناہ ہو سکتے تھے اور بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے، جیسے صحابی سے جو زنا کا واقعہ کی بات آتی ہے، اس طرح اور بھی. لیکن وہ گناہ پہ ٹکتے نہیں تھے، گناہ پہ اصرار نہیں کرتے تھے. وہ گناہ سے توبہ کرتے تھے، اور نہ صرف توبہ کرتے تھے، ان کی توبہ اللہ قبول بھی کرتا تھا کہ جا بجا ان کے گناہ کا تذکرہ، اور پھر اس سے جو ہے وہ اللہ کی معافی کا تذکرہ. غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ قیدیوں کو جو مدینہ لے جایا گیا، اس پہ اللہ پاک نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر ان کو اس بات کو معاف کر دیا، اور لی گئی غنیمت اور لے گئے جزیے کو کھانے کا بھی جو ہے وہ اجازت دی گئی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں. تو البتہ صحابہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو الدرداء جی یہ ایک پائے کے لوگ تھے، یہ آپس میں اختلاف کر سکتے تھے. ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پاک باز ہستیوں کی بھی بات کریں. والبخاري عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيه